صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر بار بار کہتے ہیں سکسیز، کامیابی، یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں. آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آج اللہ نے ہمیں جو کامیابی دی ہے اس کے پیچھے یہ راز ہے، اس کے پیچھے یہ راز ہے. کل کوئی صاحب مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج اللہ نے مجھے جو کامیابی دی اس کے پیچھے یہ راز ہے. میں نے کہا بھائی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آج ان کو لقوہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ، ان کی زبان بند ہو جائے تو کامیابی کہاں چلی گئی؟ بولو نا. اللہ نہ کرے یہ گھر سے آ رہے ہیں ورک شاپ کے لیے اور اللہ نہ کرے کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو حفاظت، تو وہ کامیابی جو سکسیز کی باتیں وہ کہاں چلی گئیں؟ بولو بھائی. میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ مائیکل جیکسن کامیاب تھا یا ناکام؟ زندگی میں کامیاب تھا. جو سکسیس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ ان موٹیویشنل اسپیکر کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے، جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں، جو آخرت کا تصور نہیں رکھتے. مائیکل جیکسن دنیا کے لحاظ سے کامیاب ترین انسان ہے نہیں؟ بولو بھائی. تھا. اب کامیاب ہے یا نہیں؟ اب نہیں ہے، اب نہیں. لوگ اس حقیقت کو، اب جو مائیکل جیکسن کی زندگی کو فالو کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی بہت سے لڑکے ڈانسر بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے مائیکل جیکسن ترقی کی عروج پہ پہنچا تھا تو میں بھی تھرک تھرک کے وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں، جوائنٹ میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے اللہ نے اس کی ہڈیوں میں اسپرنگ لگائے ہوئے تھے وہ ہر ایک کی ہڈیوں میں نہیں ہوتے، تو وہ کچھ نہ کہیں سے وہ چٹک گئی، کہیں آواز آ گئی. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی ان ترقی کی کہاں تک پہنچے. بھائی آپ جس کو فالو کر رہے ہو ذرا اس کی قبر پہ جا کے اس سے پوچھو کہ حضرت آپ نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بچپن سے آپ نے ایک چیز کو ویژن بنایا. ہمارے یہاں تو ڈانسر جو ہے نا وہ ویژن تھوڑی بناتا ہے، وہ تو غریبی میں کہیں سے کسی نے ڈانس سکھا دیا تو چلو اس کو مزہ آ رہا تو وہیں سے ہوتے ہوتے ڈانسر بن جاتا ہے. گورے تو ویژن بناتے ہیں باقاعدہ کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈانس، بلکہ ابا بناتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوا اس کو کیا بناؤں گا؟ ڈانسر. ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں ہوا، یہ کس سلسلے میں آیا یہ دنیا میں پتہ ہی نہیں ہوتا نا کس سلسلے میں آیا، وہ آ گیا بھائی. سوچیں گے وہ خود ہی بنٹے بھی کھیل رہا ہے، کنچے بھی کھیل رہا ہے، مارم پیٹی بھی، گھنٹیاں بجا کے بھاگ بھی رہا ہے، گالیاں بھی سیکھ رہا ہے، گٹکے بھی کھا رہا ہے. تو پھر بڑے ہو کر ماں باپ بہت عرصے کے بعد جا کے تھوڑا سوچتے ہیں کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. اب جب بگڑ گیا تو تبلیغ والوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. تو گورا جو ہے نا وہ ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی نا تو وہ شوہر ادیب تھا، ادیب جو بڑے شاعر اور ادیب ہوتے ہیں نا. اب ادیبوں کی اور جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر کلام بڑا شائستہ ہو اور بڑی تمیز سے، ایسے ہی بے ڈھنگے طریقے سے میری طرح پینڈوؤں کی طرح نہ شروع ہو جائیں جیسے میں شروع ہو جاتا ہوں، بڑی تمیز سے کیا کریں، بات کریں. تو وہ جب دلہن کے کمرے میں گیا تو اب اس نے کہا یار میں دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں، کوئی تمہید ہونی چاہیے نا. تو کافی دیر سوچتا رہا، کافی دیر سوچنے کے بعد بیگم کا نام لے کے کہتا ہے جی وہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میری آپ سے شادی ہوئی ہے اس سلسلے میں حاضر ہوں تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، ہاں مائیکل جیکسن کی قبر پہ جا کے پوچھو جو ڈانسر بننا چاہتے ہیں یا اس طرح کی دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ مائیکل جیکسن کی پرانی ویڈیوز دیکھ کے، وہ تو آپ نے دیکھ لی، اب ذرا نئی ویڈیو بھی تو دیکھو نا جو قبر پہ جا کے بناؤ ویڈیو. اس سے جا کے پوچھو کہ یار تم نے پوری زندگی، اگر تمہیں پتا ہوتا 50 سال میں ہارٹ اٹیک سے یا کسی بیماری سے تم ایک دم مر جاؤ گے تو یہ کچھ کرتے تم؟ کہے گا نہیں کرتا. کہے گا جب کامیابی کا وقت آیا تو زندگی نے بے وفائی کر دی، زندگی ٹاٹا کر کے چلی گئی. اس وقت شیطان آپ سے کہے گا کہ میری زندگی تو ضروری نہیں ہے 50 سال میں مجھے چھوڑ کے چلی جائے، یہ تو اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا. تو یاد رکھو جتنے بھی قبر میں ہیں نا ان سے جا کے انٹرویو لو، اگر ان کو زبان اللہ دے دے وہ سب کہیں گے یار ہمارا کوئی مرنے کا پروگرام تھا نہیں، اتفاق سے اچانک ہی مرے ہم لوگ. ان میں کوئی 1000 میں ایک ایسا ہوگا جو 6 مہینے سے مرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہوگا، ورنہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ نے تو عبرت کا نشان ان لوگوں کو بنایا کہ یہ تو اپنی صحت کی ایسی کیئر کرتے ہیں کہ اس کیئرنگ کا تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے. ہم تو پتہ نہیں ڈالڈے کھا کے ڈانسر بن رہے ہیں ہمارے یہاں
اور گلوکار بن رہے ہیں اور فلموں کے اداکار بن رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو تو ویسے ہی کوئی بھروسہ نہیں ہے, تم تو تھرکتے تھرکتے ہی نہ کہیں پھسل کے نہ مر جاؤ. تو یہ تو بہت ڈاکٹر 24 گھنٹے جن کے ساتھ گھومتے ہوں, ہر وقت ان کا بلڈ پریشر بھی چیک کیا جا رہا ہو, نبض بھی چیک کی جا رہی ہو, ایک ایک چیز ڈاکٹر. اور ڈاکٹر بھی یہاں کے نہیں, یو ایس اے کے ڈاکٹر. یو ایس اے سے مجھے یاد آیا, میں جب ہانگ کانگ میں تھا نا تو وہاں اٹک کے لوگ بہت ہیں. تو میں نے ایک اٹک والے سے پوچھا, میں نے کہا آپ کہاں کے؟ کہتے ہیں یو ایس اے. میں نے کہا یو ایس اے, تو آپ تو یہیں کے بورن ہیں, یہیں کے پیدا. کہہ رہے ہیں بھائی ہماری اس ریاست کا نام ہم نے ہانگ کانگ نہیں اب یو ایس اے رکھ دی, یونائٹڈ اسٹیٹ آف اٹک. ٹھیک ہے, کیونکہ اٹک کے لوگ اتنے زیادہ ہیں ہانگ کانگ میں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اب اس ریاست کا نام کیا کر دیا, یونائٹڈ اسٹیٹ آف اٹک. تو جب کوئی ہمیں فون کرتا ہے کہاں ہو, ہم کہتے ہیں یو ایس اے میں. شو بھی مر جاتی ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف اٹک. تو میں کہہ رہا ہوں جو اوریجنل یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, وہاں کے ڈاکٹر اور اس کا پورا پینل وہ بیچارے کو نہیں بچا سکا. تو یہ عبرت کا نشان ہے ہم سب کے لیے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, کہ بھائی یہ جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے, یہاں جیتنے کے بعد بھی ناکامی ہے. تو مائیکل جیکسن اگر کامیاب تھا تو تھا, اور جو چیز تھی ہوتی ہے نا وہ حقیقت نہیں ہوتی. ارے بھائی ایک آدمی پیسہ بہت کمایا پھر چھن گیا, تو کیا اس پہ خوش ہوگا؟ میں نے بہت کمایا تھا. آپ کہہ رہے ہو یار تم بڑے خوش خوش پھر رہے ہو, کیا بہت دولت آ گئی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میرے پاس دولت تھی اس لیے میں بہت خوش ہوں. تو آپ کہو گے یار تھی تو پھر اب کس بات کی خوشی؟ تھی کا لفظ بتا رہا ہے کہ اب نہیں ہے. اور ایک آدمی ہو جو غریب ہو, کچھ بھی نہیں ہے, بڑا خوش پھر رہا ہے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کیوں خوش تھے, کیوں خوش ہو؟ وہ کہے گا میرے پاس دولت آئے گی. یقیناً اس کی خوشی کیا ہے؟ بجائے کہ یار آ جائے گی. تو تھی پہ کوئی خوش نہیں ہوتا. تو مائیکل جیکسن ہو یا کوئی بھی اس طرح کے مشہور لوگ ہوں, اگر وہ کامیاب ہو گئے تو یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں بھائی, پاگل پنے کی باتیں ہیں کہ وہ مرا کیوں پھر وہ کامیاب ہو گیا, اور ایسے ٹائم پہ مر گیا جب مرنے کا اکثر پروگرام لوگوں کا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایسے ٹائم پہ مر گیا. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. ہمارے ایک عالم تھے, جاننے والے دوست تھے, ینگ تھے, بہت خوبصورت, بڑی پرسنالٹی, بہت اللہ نے پیسہ بھی دیا, ان کے والد کے اکلوتے بیٹے. باپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا, بہت کچھ امیدیں لگائیں کہ بھائی اب یہ بیٹا مفتی بنے گا, عالم بنے گا. وہ عالم بھی بنے, مفتی بھی بنے, ان کی شادی کرائی, بچے ہوئے, ایکسیڈنٹ میں اچانک موت. ہم کہتے تھے یار یہ کیسے دنیا سے چلے گئے یار, ان کے تو ابھی دنیا میں جو والد کی جو امنگیں تھیں اس کے پورا ہونے کا وقت آیا ہے. تو مجھے بھی, کیونکہ میری ان سے بڑی گہری دوستی تھی, مجھے بڑا, میری ان سے ایک دن پہلے گپ شپ ہوئی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, اگلے دن اطلاع آئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک دم دھچکا لگتا ہے نا انسان. بہت دیر سوچتا رہا کہ اللہ اس میں کیا حکمت ہے بھائی, ہم مر جائیں یا کوئی دوسرا مر جائے, ہمارے اور بھی ماشاءاللہ بھائی ہیں, یہ بیچارے مر گئے جبکہ ان کے والد نے جو انویسٹمنٹ ابھی کی تھی اس کے پھل کھانے کا وقت آیا. اور تھے بھی اکلوتے, اور باپ کی نیت بھی بہت اچھی تھی, کوئی دنیا نیت نہیں تھی, کیا تھا عالم بناؤں گا اور یہ دین کا کام کرے گا. اور اگر مرنا ہی تھا اللہ شادی سے پہلے مر جاتے, جوان بیوی اور بچوں کو یتیم بھی ہو گئے, باپ بھی پریشان, گھر بیوی بھی پریشان, بچے بھی چھوٹے چھوٹے. بڑا درس آتا ہے نا انسان کو, بچوں کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا باپ کے بعد. میں بڑا پریشان ہے, اللہ تیرے تو ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے, اس میں کیا حکمت ہے تیری؟ کافی دیر سوچتا رہا تو ایک حکمت اللہ نے ذہن میں ڈالی. یہ حکمت یہ ہے کہ میں کسی کو کسی بھی وقت مار سکتا ہوں, بس یہ حکمت ہے. یہ ذہن بنا لو, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ میرے بھائی مر سکتا ہے. تو سارا اپنا جو سیٹ اپ چلاؤ نا, اسی حساب سے ہم کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ. ہر آدمی سمجھتے ہیں میں شارٹ نہیں ہوں گا. میں جب وصیت لکھی نا, میں نے وہ پورا ڈائریاں واریاں بنا کے گھر میں بتایا میں مر گیا تو یہ. اب جب بھی سفر پہ جاتا ہوں گھر والے میں مر گیا تو یہ, گھر والے کہتے ہیں کیوں مر رہے ہو بھائی, کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی واقعہ بتایا, جب حج کرنے گیا نا تو ہم لوگ مکہ سے مدینہ, ہم نے ایک ٹیکسی لی کرائے پر, کہ مکہ سے ہم مدینہ کار لیتے ہیں نا کرائے پر. وہ ڈرائیور عرب تھا. اس نے کیا کیا, اب مکہ سے مدینہ ہم نکلیں تو اس نے نمبر پلیٹ پہ چڑھایا کپڑا. وہ سعودی تھا, کپڑا چڑھایا. ہم نے کہا خیر نہیں ہے, کیونکہ وہ جب آپ اوور اسپیڈ ہوتی ہے نا گاڑی تو وہ کیمرے سے ٹریس ہو جاتی ہے, نمبر پلیٹ پہ وہ کیمرہ لگتا ہے. وہ اس نے چڑھا دیا کیا, کپڑا. ہم نے کہا اللہ خیر کرے, اب یہ بھگائے گا. اور اتنی اسپیڈ سے گاڑی بھگائی ہے اس نے, اتنی اسپیڈ سے
کہ وہ جو ٹریفک پولیس والے ہوتے تھے نا, ایک دو دفعہ تو ایسا ہوا کہ ٹریفک وہ جو انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تکون سے روکنے کے لیے, اس کو بھی دھاڑ توڑتا ہوا نکل لیا وہ, اور پولیس والے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کے, پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ تھا اس کا واللہ عالم. تو میں نے کہا بھائی کہیں بھی یعنی کوئی زخمی ہونے کا آپشن نہیں ہے ابھی, یا تو ڈائریکٹ اگلے جہان میں یا مدینہ. تو مجھے متنبی کا ایک شعر یاد آ رہا تھا, ضربت بحتی ضرب القمار اما لہذا و اما لذا. متنبی ایک شاعر گزرا ہے 3-4 صدی ہجری کا, وہ اپنے قصے سناتا ہے نا, میں نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں, بڑے لمبے لمبے صحراؤں کو میں نے, اونٹنی کی تعریف کرتا ہے اپنی, الا کل ماشیۃ الخیدلا فدا کل ماشیۃ الحیدبا. کہہ رہا ہے وہ جوان خوبصورت عورتیں میری اونٹنی پہ قربان. لوگ عورتوں کی تعریفیں کرتے ہیں نا شاعری میں, کہہ رہے ہیں میری جو اونٹنیاں ہیں انہوں نے مجھے بڑے بڑے صحرا کیا کیے ہیں, پار کروائے ہیں, جنگوں میں میرا ساتھ دیا ہے. تو اپنی اونٹنیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے جوئے کھیلے ہیں. کیسے کہ میں نے بڑے بڑے لمبے صحرا عراق جاتے ہوئے وہ میں نے عبور کیے ہیں. ایسے صحرا تھے اما لہذا و اما لذا, یا تو میں وہیں بھوک پیاس سے اونٹنی کے ساتھ مر کے میری قبر بن جاتی, یا میں اپنی منزل پر پہنچ کر کامیاب. پھر آگے کہتا ہے جب میں کئی ہفتوں کا اور اندھیروں کا سفر اور صحراؤں کا سفر کر کے اونٹنی پہ, اور اپنی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ بڑی اونٹ بڑا زبردست جانور ہے, بڑی وفا کے ساتھ سلولی چلتا رہتا ہے, تھکتا نہیں ہے. یہ جو صحابہ پوری دنیا میں پہلے اونٹوں پہ بیٹھ کے تو پہنچے ہیں, یہ تو کہہ رہی ہے اونٹنی وفا کرتی ہے اور چلتی رہتی ہے. میں تھک گیا مگر اونٹنی نہیں تھکی. ایک وقت آیا میں نے فقلنا لها اين ارض العراق فقالت ونحن بتربانها. میں نے پھر اونٹنی سے پوچھا کہ بتا عراق کی سرزمین کتنی دور رہ گئی ہے, تو وہ مڑ کے کہتی ہے ونحن بتربانها, بس عراق کی مٹی میرے پاؤں سے لگ رہی ہے, پہنچنے والے ہیں عراق. تو وہ جو اس نے شاعری کی ہے نا, ضربت بحتیھا ضرب القمار اما لہذا و اما لذا, کہ میں نے جوئے کھیلے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے. جوئے کا مطلب لمبے سفر کیے کہ یا تو موت یا کامیابی. تو مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ یا تو مدینہ پہنچ کے قبر رسول کی زیارت ہوگی, 50,000 10,000 نمازوں کا ثواب ملے گا, یا ڈائریکٹ جنت. تو اس وقت میں نے گھر میں کال کر کے 2-4 جلی وصیتیں لکھوائی کہ 1-2 رہ گئی تھیں. میں نے کہا بھائی گھر والے پریشانی ہو کیا رہا ہے, کیا موت کے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہو بھائی, یا سعودی حکومت نے کوئی قصاص کرنے کے لیے. تو میں نے کہا ڈیٹیل بعد میں, کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتی نا. میں نے کہا ڈیٹیل بعد میں, ویسے ہی لکھوا دی میں نے, وہ جلدی لکھوائی. کیوں؟ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بھائی کوئی کسی بھی وقت مر سکتا ہے. تیز رفتار گاڑی میں تو ویسے ہی چانس زیادہ ہے. آج ہمارے ایک رشتے دار بائی روڈ آئے پنجاب سے. میں نے کہا آپ بائی روڈ کیوں, بائی ایئر کیوں نہیں آئے؟ کہہ رہے ہیں یار جہاز میں نا آپشن نہیں ہے. کہہ رہے میں کوشش کرتا ہوں بائی روڈ ہی. وہ کہہ رہے ہیں یار روڈ میں ٹکر لگے گی, کلابازیاں کھائیں گے, تھوڑا سا ادھر سے یوں پکڑیں گے جا کے, ادھر سے کھڑکی پکڑیں گے, تھوڑا سا باہر نکلیں گے, ایک آدھ ٹانگ ٹوٹنے چلی جائے گی, بہت کم چانس ہوتا ہے کہ بالکل ہی مر جائیں. کہہ رہے جہاز میں جب وہ جنید جمشید بیچارے کا واقعہ ہوا نا, کہہ رہے وہاں تو بس بیٹھے تھے اور پھر غائب, باڈی بھی نہیں ملتی. تو ہر شخص نے مرنا ہے اور کچھ پتہ نہیں کون کس ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. اس میں بڑے بڑے لوگ, ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. میرے والد صاحب بتا رہے تھے, ڈاکٹر صاحب وہ کر رہے تھے ڈائیگرام بنا کے نا, بتا رہے تھے کہ لوگوں کو نیوی میں نا, میرے والد صاحب نیوی میں تھے, نیوی کے آفیسرس کو بتا رہے تھے کہ ایسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اس دوران ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ڈیتھ ہوئی ہے. ڈیتھ کا تو مجھے پوری طرح یاد نہیں رہا, لیکن ہارٹ اٹیک اسی دوران ہوا ان کو. اللہ نے کیسی عبرت کی بھائی, جو ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ کو پڑھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایسے اٹیک ہوتا ہے, این اسی وقت اس کو اللہ نے ہارٹ اٹیک ہوا. اس کا مطلب نہیں کہ آپ حفاظتی تدبیر اختیار نہ کریں, موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور دنیا سے دل نہ لگائے. تو یہی ہے کہ بھائی گناہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.